بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 19 جولائی کو ایران کا دورہ کریں گے۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن ایران میں 6 افریقی شام امن مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ایران میں ہونے والے امن مذاکرات میں ایران، ترکیہ اور روس کے صدر شرکت کریں گے۔ یہ 6 افریقی مذاکرات شام میں قیام امن کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے منعقد کیا گیا پلیٹ فارم ہے۔ قاتلانہ حملے میں ہلاک جاپان کے سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ گزشتہ دنوں قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ شنزو آبے کی آخری رسومات میں ان کی اہلیہ، خاندان کے قریبی اراکین، جاپان کے موجودہ وزیر اعظم اور سینئر پارٹی اراکین نے شرکت کی۔ شنزو آبے کے جنازے میں سیاہ لباس میں ملبوس ہزاروں افراد نے بھی شرکت کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ فرانس سے 442 غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ پہنچ گئے۔ منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق پیر کو فرانس سے 442 غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ پہنچے، جو 15 چھوٹی کشتیوں پر اوسطاً 29 افراد سوار تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں برس چوتھی بار ایک ہی دن میں 400 سے زائد تارکین وطن برطانیہ پہنچے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں برس سمندر کے راستے سے آنے والوں کی تعداد 13,749 تک پہنچ چکی ہے۔ سری لنکا میں صورتحال کی بہتری کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ چین نے بڑا بیان جاری کر دیا، جن کی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین کو سری لنکا کو درپیش مشکلات اور چیلنجز پر ہمدردی ہے اور سری لنکا کو خوراک اور ادویات سمیت ہنگامی انسانی امداد فراہم کی گئی ہے۔ سری لنکا میں صورتحال کی بہتری کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ جاپان میں مقتول شنزو آبے کی پارٹی جیت گئی۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے قتل کے بعد حکمران جماعت نے پارلیمانی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ شنزو آبے کے قتل کے 2 دن بعد ہونے والے ایوان والا کے انتخابات میں حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے 76 نشستیں حاصل کر لیں۔ اس کامیابی کے بعد ایوان والا میں شنزو آبے کی پارٹی نے اپنی اکثریت برقرار رکھی ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کروائی جائے، حریت کانفرنس۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مقبوضہ وادی میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی بند کروانے کی اپیل کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے قتل عام کی مذمت کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کروائے۔ ایلن مسک کو اپنا ادارہ خریدنے پر مجبور کریں گے ٹویٹر کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایلن مسک کو سودا ختم کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کمپنی خریدنے پر مجبور کرے گا۔ ایلن مسک نے جمعے کے روز قانونی دستاویزات میں اعلان کیا تھا کہ وہ $44 کروڑ میں ٹویٹر خریدنے کے معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایلن مسک کے وکیل کے مطابق ٹویٹر نے پلیٹ فارم پر بوٹس اور جعلی اکاؤنٹس کی موجودگی کے متعلق ایلن مسک کو گمراہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن ٹویٹر کا کہنا ہے کہ کمپنی ابھی بھی اس معاہدے کو فعال سمجھتی ہے، جس کے مطابق ایلن مسک کو کمپنی خریدنی ہوگی، جیسا کہ پہلے طے ہوا تھا۔ عالمی یوم آبادی کی مناسبت سے جاری اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں برس نومبر میں دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ جائے گی، جبکہ بھارت آئندہ برس 2023 میں
چین کی جگہ لے کر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق تازہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 2030 میں دنیا کی آبادی 8.5 ارب تک ہو جائے گی، جبکہ مزید 20 برس میں 2050 میں دنیا کی کل آبادی 9.7 ارب تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ 2080 کی دہائی میں یہ آبادی تقریباً 10.4 ارب افراد کی بلند ترین تعداد ہوگی۔ امریکہ کا سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت دوبارہ شروع کرنے پر غور۔ امریکہ سعودی عرب کو حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی فروخت دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ اس سلسلے میں عائد پابندی کے ممکنہ خاتمے پر بھی غور کر رہی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت دوبارہ شروع کرنے سے متعلق حتمی فیصلے کا انحصار یمن جنگ کے خاتمے کی جانب پیش رفت ہو سکتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینئر سعودی حکام نے حال ہی میں امریکی حکام پر زور ڈالا ہے کہ خلیجی اتحادیوں کو دفاع کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی فروخت پر عائد پابندی ختم کر دی جائے۔ سری لنکن ٹیم کے کپتان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا سے زیادہ مضبوط حریف ہے، کیونکہ وہ اسپن کو زیادہ اچھا کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں کامیابی سمیٹنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کرونا رتنے کا کہنا تھا کہ سری لنکن کپتان کا کہنا تھا کہ بابر اعظم بہترین فارم میں ہیں، جبکہ اوپنر امام الحق اور یاسر شاہ کی بھی واپسی ہوئی ہے، جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے کاروباری اوقات بڑھائے جائے۔ تاجر برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے کاروباری اوقات بڑھائے جائے اور کاروبار بچانے کا موقع دیا جائے۔ حال پاکستان انجمن تاجران اور ٹریڈرز ایکشن کمیٹی اسلام آباد کے صدر اجمل بلوچ اور سیکرٹری کنوینر ٹریڈر کمیٹی ICCI خالد چودھری نے کہا ہے کہ پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمت میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت نے اگر کاروباری حالات بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے تو تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ اسپین میں گرمی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اسپین میں گرمی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی افریقہ کی جانب سے گرم ہوائیں چلنے کے باعث اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ سمیت کئی شہروں میں درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ ہیٹ ویو کے دوسرے روز گرمی سے بے حال شہریوں نے پارکوں میں لگے فواروں اور ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ گرم موسم کے باعث شہری پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں جعلی IPL دکھا کر روسی جواریوں کو لوٹ لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست گجرات میں ایک فارم ہاؤس کے اندر IPL کا ڈرامہ رچایا گیا اور روس میں بیٹھے جواریوں سے 3 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ پولیس کے مطابق جعل سازوں نے چند مزدوروں کو کھلاڑیوں کا روپ دیا، جن کو اصلی IPL ٹیمز کی جرسی پہنائی گئی، جبکہ ایک جعلی امپائر بھی کھڑا کیا گیا جو باؤنڈری یا وکٹ کا اشارہ کرتا تھا، جبکہ میچز کو YouTube کے ذریعے لائیو دکھایا گیا اور چینل کو IPL کا نام دیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کے دوران پچ سے ہٹ کر زیادہ دور کا کوئی منظر نہیں دکھایا جاتا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جمعرات سے ملک میں مونسون کی مزید بارشوں پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیراعظم نے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں عوام کے تحفظ کے اقدامات کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم نے وفاق کی طرف سے صوبائی حکومتوں اور اداروں کو مکمل معاونت فراہم کرنے پر NDMA کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتحاد، تعاون، اشتراک عمل اور عوام کی خدمت کا بے لوث جذبہ ہی ہماری قوت اور کامیابی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔